تو ناظرین میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین بات کریں گے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو سرعام دھمکی دی گئی ہے، اور دھمکی یہ دی گئی تھی کہ کیونکہ ابنائے حمص کو ایران کی جانب سے بند کیا گیا اور سب سے زیادہ اگر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے ایران کی جانب سے تو وہ امریکن اور اسرائیلی جہازوں کے اوپر کہ یہ دو تو کسی صورت بھی ابنائے حمص سے گزر نہیں سکتے۔ لیکن پہلے تو پورے خطے کے تمام کنٹریز کے لیے یہ پابندی تھی، لیکن ابھی گزشتہ روز ہی ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کے علاوہ باقی سب جہاں سے گزر سکتے ہیں۔ تو اب اس پہ جو ہے وہ امریکہ کا ایک بیان منظر عام پر آ گیا ہے، اور امریکہ نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا اپنے جو جہاز ہے ان میں یہاں سے گزار کے دکھاؤں گا، اور میں یہاں سے اپنی نیوی بھیجوں گا، اور نیوی بھیج کے جو ہے میں یہاں سے جہاز بھی ساتھ گزاروں گا اور اپنے بزنس بھی ساتھ کنٹینیو کروں گا۔ اچھا، اس کے جواب میں پاسداران انقلاب کی جانب سے ٹرمپ کو ایک کھلا چیلنج دے دیا گیا ہے، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو ابنائے ہرمز میں جو ہے وہ بحری جہاز بھیج کر دکھائیں۔ یہ کہنا تھا پاسداران انقلاب کا۔ یقین جانیے کہ اس قدر دو ٹوک موقف اپنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ امریکہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایران جو ہے اس طرح سے کرے گا، کیونکہ انہوں نے جو وینزویلا کے ساتھ کیا، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی جس ملک کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، جس کو جو ہے وہ دبانا چاہتے تھے، جس کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، یہ شروع سے مطلب اپنا جو بیڑا ہے وہ گھر سے بھیجتے تھے، نکلتے وقت اعلان کر دیتے تھے ہم اپنا بیڑا جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں، اور یہاں سے اب یہ ہے کہ آپ جو ہے یا تو امریکہ کی بات مان جائیں یا ہتھیار ڈال دیں، یا پھر جو ہے ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو پھر جو ملٹیپل جو ایسے کنٹریز تھے جو کہ اتنے ویل سیٹل نہیں ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہتھیار ڈال دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے امریکہ جو کہے گا، رجیم چینج کرنا چاہتا ہے رجیم چینج کر دیتے ہیں، اور مطلب جو وہ ان شارٹ کے وہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کر لیتے تھے۔ لیکن اب ایران نے اس چیز کو سراسر جو ہے وہ غلط ثابت کیا، اور ایران نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے وہ آگے کر لے۔ ایون دو کہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران جھکنے کا نام تک نہیں لے رہا، اور اس چیز کو لے کے اس وقت امریکہ سخت پریشان ہے۔ اب جنگ تو شروع کر دی ہے، لیکن اب جنگ اگر ختم کر دیتا ہے تو امریکہ کا جو اپنا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر اس وقت جو ایک رپورٹ منظر پر آئی ہے، 1200 سے زائد جو ان کے وہاں پہ جو لوگ ہیں، افراد ہیں، اس وقت زخمی ہو چکے ہیں، اور مختلف اسپتالوں میں ان کو ایڈمٹ کر دیا جائے۔ یہ جو رپورٹ ہے وہ ایک ان کی جو وزارت صحت ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل میں اس وقت مکمل جو ہے وہ جو انٹرنیٹ ہے وہ شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، سروسز بند کر دی گئی ہیں، اور کسی بھی طرح کی جو خبر ہے وہ لیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا پھر ویڈیو کیپچر کر کے اپلوڈ کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی گئی ہے اس وقت اسرائیل کے والے سے۔ لیکن یہ جو منظر عام پر ڈیجٹس آئے یہ سرکاری ادارہ و شمار کے مطابق آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایران جو ہے اس نے اتنا ٹف ٹائم دیا ہے اسرائیل کو کہ اب پاسداران انقلاب نے یہ بیان جب جاری کیا، امریکہ کے اندر ایک بار پھر تھلتھلی مچ گئی ہے، اور گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے تمام پادریوں کے بیچ میں انتہائی پریشان کن حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام پادری ان کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے جو کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ کامیابی نصیب ہو۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے بحری جہاز بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بحری جہاز بھیج کر آئل ٹینکرز کو اپنے حرمت سے گزار کر دکھائے۔ مطلب دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ اگر امریکہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ذرا یہاں پہ آئے اور گزار کے دکھائے کہ کیسے گزارتا ہے یہاں سے۔ ایران کی فوج نے بھی یہ کہا ہے کہ ابنائے ہرمز بدستور کھلی ہے، تاہم اگر کوئی امریکی اسرائیلی جہاز سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بھرپور نشانہ بنایا جائے گا۔ کسی بھی طرح کا جو جھکاؤ ہے وہ ایران بالکل نہیں دکھا رہا، کسی بھی طرح کی اس کی طرف سے یعنی مطلب کہ ویک پوائنٹ نہیں دیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، اور یہی چیز کھٹک رہی ہے اس وقت امریکہ کو۔ اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ ابنائے حرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں کو سیکورٹی فراہم کرنا شروع کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی بھی جائے گی وہاں پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس والے سے کہا ہے کہ اپنے حرمت سے ہم ایک بوند تیل بھی نہیں جانے دیں گے، یہ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور امریکی وزیر طبرعی نے اس والے سے کہا کہ امریکی بحریہ جلد ہی اپنے حرمت میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی، اور اس پر جو ہے ٹرمپ بھی ابھی تک اپنے حرمت کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، اور حرمت سے ایک بوند تیل بھی نہیں جانے دیں گے۔ ابھی سمندر میں میزائل ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر نہیں کیا۔ یہ ایران کی جانب سے مطلب دو ٹو کہا گیا، اور اس کے بعد یقین کریے پہلے کہ امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم زمینی فوج بھیجیں گے،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو ایران وہ نہیں جھک رہا، وہ نہیں سرنڈر کر رہا، اب وہ دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ ہم نے کینسل کر دیا ہے زمینی فوج جو ہے نا، ہم نہیں بھیج رہے اب ایران کے اندر، کیونکہ یاد رہے کہ جو ایران ہے اس کے 3 سائڈوں پہ بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں جو کہ ایران کو بڑے اچھے طریقے سے وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں. ان کی جو آرمی ہے وہ تعینات ان پہاڑوں کے اوپر، کسی بھی صورت میں جو دوسرے ملک کی جو فوج ہے وہ اتنی آسانی سے وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتی. اور ایک سائڈ پہ ان کا راستہ ایسا ہے جو وداؤٹ مطلب بڑی پہاڑیوں کے علاوہ، ماؤنٹینز کے علاوہ ہے، جو ایزیلی وہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن اب وہاں پہ بھی ان کی سخت پیرے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی چانس جو وہ نہیں بن سکتا. تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا، یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت بڑے لیول کی مار پڑنے والی ہے اگر وہ زمینی فوج وہاں پہ بھیجتے ہیں. ناظرین، سے جڑی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی ہماری کوشش ہوگی آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ.